ظاہر شیرازی صاحب پہلے یہ بتائیں کیا ہوا؟ مجھے جب یہ خبر پتہ چلی تو ایک لمحے کے لیے میں بھی چونک گیا. میں نے کہا شاید یہ جو نئی وفاقی کابینہ آنی ہے، نگران کابینہ، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ کچھ چینج آ رہا ہے. یہ پشاور میں کیا ایسا ہو گیا اچانک؟ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، آج سے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے شاید ہماری گول نیوز کی خبر تھی. اور اس کو بات باقاعدہ ایک بڑے مزے کی چیز بتاؤں، ہمیں صوبائی حکومت کی جانب سے پیمرا کا ایک نوٹس بھی ملا کہ شاید یہ خبر غلط ہے، لیکن اس وقت فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ جتنے منسٹرز تھے ان کو فارغ کرنے کا پروگرام بنایا جا چکا تھا. اور میں یہ بتا دوں کہ تقریباً 4-5 دن پہلے باقاعدہ الیکشن کمیشن نے خط لکھا کہ خیبر پختونخوا کابینہ میں زیادہ تر جو وزراء ہیں ان کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے، اور در حقیقت ہے بھی، کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے خود مانا کہ ان کے کتنے منسٹر ہیں. عوامی نیشنل پارٹی، JUI ہے، پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ QWP، ان تمام کا حصہ تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیئر ٹیکر کیبنٹ جو ہے PDM کی کیبنٹ بھی صوبے کے اندر. تو بار بار انٹرنیشنل جو ورلڈ ڈاگس تھے یا مقامی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن کی، بار بار یہ اعتراض اٹھا رہی تھی کہ سیاسی کیبنٹ کی موجودگی میں شاید انتخابات جو ہے وہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتے، زیادہ ان کو ہٹایا جانا چاہیے. ایک ہفتہ پہلے خط لکھا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ ان تمام وزراء جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ان کو ریموو کیا جائے. آج یہ چیف منسٹر صاحب نے جو ہے میٹنگ بلائی. ظاہر شاہ صاحب میرا مقصد اصل میں عرض کرنے کا تھا، ایک تو آپ نے بڑا زبردست یہ بتا دیا کہ بول نیوز کی پھر خبر صحیح ثابت ہوئی. پتہ تو اس وقت چل گیا تھا، یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں، انہوں نے جا کر کچھ کیمپینز بھی شروع کر دی تھیں. مگر یہ اب کیوں، جب یہ ہم وفاق میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں، کیا اس وقت ان کو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن تھوڑا تھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں وفاق میں، وہ جماعت وفاق میں بیٹھی تھی جن کے لوگ یہاں پر کابینہ میں تھے، اس وجہ سے یہ ڈیسیجن روکا گیا تھا؟ ورنہ تو بہت سی باتیں ہو رہی تھیں، کرپشن کی کہانیاں تھیں، سب کچھ تھا، سب چیزیں سامنے آ رہی تھیں. اونرشپ لے رہے تھے کہ جی 3 ہمارے ہیں، 3 ان کے ہیں، 3 فلاں کے ہیں، مولانا کے، باقی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یہ اب آ کر کیوں ہوا فیصلہ وفاق کی حکومت کی چھٹی کے بعد کیوں؟ دیکھیں میرے ساتھ جو میری ذاتی رائے وہ یہ ہے کہ وفاق کے اندر PDM کو حکومت دے دی گئی. ظاہری بات ہے جو سابق جو جماعت تھی تحریک انصاف، اس کو جب نکالا گیا تو آپ کو ایک سیٹ اپ چلانا تھا. دوسرا ان سیاسی جماعتوں کے قائدین کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ صوبے کے اندر ان کی باقاعدہ جو ہے ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے ان تمام منسٹریز کی، اور انہوں نے امپوز کیا یہ ڈیسیجن ان لوگوں پہ جو کہ چاہتے تھے کہ یہ تمام سیٹ اپ جو ہے وہ چینج ہو. تو یہ ایک بڑی میرے خیال میں اہم نقطہ ہے. جسے آپ دیکھیں JUIF کے سربراہ PDM کے جو ہے وہ سربراہ ہیں، ظاہری بات ہے کہ انہوں نے سینٹر کے اندر PMLN کو حکومت دے دی. تو تمام تر جو فوکس رہا وہ جمعیت پہ، علماء اسلام پہ رہا. گورنر ان کا، میئر ان کا، ان تقریباً 24 مشیروں اور وزیروں میں سے زیادہ تر انہی کے لوگ جو ہے اس میں شامل تھے اور کی پوسٹوں کے اوپر تھے. یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا. اب جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ آپ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ٹائم الیکشن کا نہیں تھا، کیونکہ الیکشن ہونا نہیں تھا. اب اگر ابھی الیکشن ہو رہا ہے اور جنرل الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ اور جو ہے وہ ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے آپ کو ایک غیر سیاسی اور غیر جانبدار کابینہ چاہیے. اچھا آخر یہ ایک بڑی ٹھیک ہے ظاہر شیرازی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسا ہو سکے گا؟ کیونکہ ابھی تو ہم وفاق میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ کابینہ میں یعنی اتحادی جماعتیں اب فیصلہ کر چکی ہیں کہ کتنا کس کا حصہ ہوگا. تو وہاں تو جو نگران ہے وہ اس قسم کا آ رہا ہے. تو یہ اب جو لوگ آئیں گے یہ کیا غیر جانبدار ہوں گے یا اسی کا کنٹینیوشن ہم دیکھیں گے کہ وہی پارٹیز جو ہیں ڈیسائیڈ کریں گی؟ اب حصہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. بس ہم اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ میرا خیال میں مان لینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بحیثیت پپٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں، اور ان کا میرے خیال میں نہ تو کوئی اپنا ایک ملک کے لیے کوئی ایجنڈا ہے، نہ کوئی ملک کے لیے ان کی سوچ ہے. شاید انہوں نے حکومت کرنی ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے حکومت میں آئیں گی. کیونکہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر سنی تھی سنڈے کو، کہہ رہے کہ اگلے 30 سال تک میں اور مریم نواز شریف صاحب جو حکومت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اتفاق رکھنا چاہیے. آپ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ اس شام ڈیموکریسی کو چلا رہے ہیں اس ملک کے اندر، تو اب کیا آیا چلے گی، مزید چلے گی؟ میرے ساتھ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ اب ہمیں کچھ خاص ڈیسیجنز کرنے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہی اشرافیہ ہیں وہ پاکستان کی حکومت کرتے رہیں گے اور عوام جو کرتے رہیں گے. ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کا لائے عمل کیا ہے، پاکستان کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ان کے پاس کیا ہے، یہ بڑا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کیئر ٹیکر کیبنٹ اگر آتی بھی ہے تو واقعی وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا سکے گی.
इलेक्शन है भी, हो भी रहे कि नहीं, सही। वो मार्च तक जाएंगे या साल तक जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।